آج 7 ذوالحج جمعے کے دن کا ایسا پاورفل وظیفہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا ہوگا۔ 1 سال بعد یہ موقع آتا ہے، خدارا آج اس موقع کو ضائع نہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 ذوالحج جمعے کا دن ہے اور آپ سب کو ذوالحج کا پہلا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، اس جمعے کو یہ عمل کر کے اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے وظیفہ پڑھتے ہی ملے گا انشاءاللہ۔ ایسا پاورفل وظیفہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا ہوگا۔ 1 سال بعد یہ موقع آتا ہے، 1 سال بعد یہ دن آتا ہے۔ آج ذوالحج کے پہلے جمعے کو یہ وظیفہ کر کے قسمت کو بدل لو۔ ذوالحج کے پہلے جمعے کے دن جو بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ کی جیب خالی ہے، دکان خالی ہے، بالکل کنگال ہو چکے ہو، فقیر ہو چکے ہو، تو آپ نے بالکل بھی دل چھوٹا نہیں کرنا۔ بس آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر آپ مجھے دعائیں دو گے۔ آج تمام بہن بھائیوں کو وہ مجرب وظیفہ بتاؤں گی جسے پڑھتے ہی ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی رزق دولت کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج ذوالحج کا پہلا جمعہ ہے، یہ عمل پڑھتے ہی تمام حاجتیں مرادیں انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ پورا سال دولت برستی رہے گی، پیسہ برستا رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ پیسہ بنا موسم کے بارش کی طرح آپ پر برستا رہے تو آج موقع ہے، یہ وظیفہ پڑھ لے۔ پورے 1 سال بعد یہ دن آتا ہے، ذوالحج کا پہلا جمعہ آتا ہے۔ اگر آج کے دن آپ نے کسی بھی طرح یہ وظیفہ نہ پڑھا تو پورا سال پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر اگلے سال ذوالحج کا جو پہلا جمعہ آئے گا اس میں آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکو گے۔ تو آج پھر موقع ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، آج 7 ذوالحج جمعے کا دن ہے، 14 جون 2024 ہے۔ آپ آج جہاں کہیں بھی موجود ہو، گھر میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں، مدرسے میں، جس جگہ بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے پہلے آپ یہ ویڈیو مکمل طور پر وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لے اور فوراً سمجھ کر کوشش کرے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اسی وقت بنا سستی کیے، بنا بہانہ بنائے کام پر لگے ہو تو ساتھ میں یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ چاہو تو صرف 1 بار یہ وظیفہ پڑھنا اور چاہو تو آپ لوگ دن میں 2-3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، یعنی صبح 1 بار پڑھ لیا، دوپہر میں پڑھ لیا، شام میں بھی 1 بار پڑھ لیا۔ یہ عمل 1 آدھے منٹ کا ہے۔ بڑی سے بڑی آپ کی حاجت مراد اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک نے چاہا تو پوری ضرور ہوگی۔ اگر سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو گے تو خالی جھولیاں فوراً سے بھر جائیں گی۔ آپ لوگ اپنے دل میں تھوڑا سا وسوسہ مت رکھنا کہ یہ وظیفہ پتہ نہیں اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، اسی طرح کا سوال اپنے ذہن میں مت رکھیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ والو، آئیے اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ تو آپ لوگ جس جگہ موجود ہو سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے بیٹھ جائیے۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یا زبانی آپ پڑھ سکتے ہو۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جون سا بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد، اپنے جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ قرض سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے بہت سی بہنیں ایسی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتی ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں،
قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، الغرض کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے، اور نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لے اور آدھے ایک منٹ کا یہ جو عمل ہے ایک ہی وقت میں آپ نے پڑھنا ہے، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے بھی کوئی بات چیت ہرگز نہیں کرنی، پوری توجہ پورے دھیان سے آپ نے صرف اور صرف وظیفے پر لگانا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو آسان سے کلمات آپ نے پڑھنے ہیں وہ بڑے ہی آسان سے کلمات ہیں۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ هو الغفور الرحیم کا وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی مختصر اور طاقتور کلمات ہیں۔ ان کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ هو الغفور الرحیم ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ هو الغفور الرحیم دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ هو الغفور الرحیم تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے ان کلمات کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف تین بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی تین مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھ لیے، اس کے بعد آپ نے دو وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ وہ دونوں وظائف کون سے ہیں یہ سمجھ لیں، اور کس طرح پڑھنے ہیں، کس ترتیب سے پڑھنے ہیں یہ بھی سمجھ لیں۔ وہ دو اسم مبارک یہ ہیں یا سلام یا اللہ۔ یا سلام کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی ہو تو آج 7 ذو الحج جمعے کے دن یا سلام یا اللہ کا وظیفہ پڑھ لے۔ یا سلام یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ دو بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے یا سلام یا اللہ کو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یا سلام یا اللہ کو اچھی طرح گن کر 7 مرتبہ پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ تیسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ بڑے ہی مجرب کلمات ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر دو بار ہو گیا، اللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے اللہ اکبر کو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی اللہ اکبر 21 مرتبہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد فوری طور پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ آج 7 ذو الحج جمعے کے دن کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی۔ 7 ذو الحج جمعے کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 3 بار لا الہ الا اللہ هو الغفور الرحیم پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر 7 بار یا سلام یا اللہ کو پڑھنا ہے، پھر آخری اور تیسرے نمبر پر 21 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے، پھر آخر میں ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ جب آخر میں بھی درود پاک پڑھ لیں تو فوراً ہاتھ اٹھا کر جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا۔ اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ کئی لوگ وظائف پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں، دعائیں نہیں مانگتے، اور دعا سے پہلے بھی آپ سے ایک اہم بات، آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب گناہوں کی پکڑ میں ہو جائے تو پھر نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا شروع کر دینا ہے کہ اے رب کریم آج رزق بھی چاہیے، دولت بھی چاہیے، آج ہم سارے تیرے سامنے بھکاری بن کر فقیر بن کر بیٹھے ہیں، آج ہماری حاجت کو پورا فرما، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے پورا سال تنگ دستی کا، بربادی کا سبب بن جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے مانگیے گا۔ اب انعامات لینے کا وقت ہے، چولیاں بھرنے کا وقت ہے۔
رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے، ضد کر کے مانگیے گا، اللہ پاک تو پھر 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ یہ رزق، یہ مال و دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، غلطی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ پاک کے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اپنی بہن کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔